نارتھ کوریا کی گورنمنٹ نے پبلک پر ایسی پابندیاں اور ریسٹرکشنز لگا رکھی ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد نہیں. بات مذہب کی جائے، ٹریول کرنے کی جائے، ایجوکیشن کی جائے یا پھر ڈیلی لائف کی، نارتھ کوریا کی پبلک کچھ بھی اپنی گورنمنٹ کے خلاف جا کر کام نہیں کر سکتی. نارتھ کوریا کی اس پابندیوں بھری زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے واچ ٹل اینڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ویلکم ٹو دا ونڈرورس، جہاں ہم ڈسکور کریں گے ورلڈ موسٹ فیسینیٹنگ مسٹریز اور جانیں گے دنیا میں موجود جگہوں اور لوگوں کے بارے میں حیران کن حقائق. سو اسٹے ٹیون اینڈ واچ ٹل اینڈ. نارتھ کوریا، جسے آفیشلی پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا کہا جاتا ہے، یہ واقع ہے ایسٹ ایشیا کے اندر. نارتھ کوریا کی باؤنڈریز میں آتا ہے چائنا، رشیا اور ساؤتھ کوریا. اس کی گورنمنٹ ایک سخت کمیونسٹ نظام کے تحت چلائی جا رہی ہے اور جس کی قیادت کر رہے ہیں کم جونگ ان. نارتھ کوریا کی تاریخ میں کئی اہم موڑ آئے، جس طرح کہ ورلڈ وار 2 اس کی تاریخ کے اندر خاصی امپورٹنس رکھتی. ورلڈ وار 2 کے اندر یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس تقسیم کی وجہ سے اس ملک کے اندر بہت زیادہ فائنینشیل، پولیٹیکل اور سوشل ایشوز جنم لینا شروع ہو گئے اور یہی مسائل آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. نارتھ کوریا کی گورنمنٹ ایک سخت مرکزی نظام کے تحت چلائی جاتی ہے اور یہ گورنمنٹ پبلک کے ہر لائف کے اسپیکٹ کے اوپر ایسی گرفت رکھتی ہے کہ حیران کن طور پر ساری دنیا اسے دیکھتی. میڈیا، تعلیم، یہاں تک کہ ریلیجن پر بھی گورنمنٹ کی پوری نگرانی ہے اور وہ مکمل طور پر پبلک کے ریلیجن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. نارتھ کوریا میں صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جسے ورکرز پارٹی آف کوریا کہا جاتا ہے اور اس پارٹی کی گورنمنٹ کا پبلک پر ایسا کنٹرول ہے اور اس نے ایسا خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نارتھ کوریا کی معیشت مکمل طور پر گورنمنٹ کے قبضے میں ہے. ان کی معیشت ڈپینڈ کرتی ہے ان کے ایگریکلچر کے اوپر، ان کی انڈسٹریز کے اوپر اور ان کی آرمڈ پروڈکشن کے اوپر. اس کی وجہ سے عام پروڈکشنز یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ملکوں کی ان پر پابندی کی وجہ سے اس کی معیشت خاصی خراب ہو چکی. ڈیو ٹو بیڈ اکانومی، نارتھ کوریا کی پبلک کی بیسک نیسیسٹیز کو بھی پورا کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کا فوڈ، ان کی ہیلتھ اور وہاں پر موجود انفراسٹرکچر اس قدر برا ہے کہ لوگوں کو بیسک نیڈز آف لائف تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایجوکیشن سسٹم آف نارتھ کوریا مکمل طور پر کم جونگ ان کی گورنمنٹ کے کنٹرول کے اندر ہے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ بتانا چاہتی ہے جو کہ حقیقت ہے ہی نہیں. بچے صرف وہی سیکھ سکتے ہیں جو گورنمنٹ سکھانا چاہتی ہے. وہاں پر تربیت صرف یہ دی جا رہی ہے کہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کی اور کم جونگ ان کی اور ان کی فیملی کی تعریف بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اب بات کریں گے نارتھ کوریا میں موجود لوگوں کے ہیومن رائٹس کے بارے میں. ہیومن رائٹس کی سچویشن نارتھ کوریا میں بے حد خراب ہے. تو نارتھ کوریا کی گورنمنٹ ہیومن رائٹس وائلیشن کو چھپانے کے لیے بہت دیر سے محنت کرے اور اس کے اندر وہ اکثر کامیاب بھی ہو جاتے. نارتھ کوریا کے اندر آزادی رائے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں. اگر کوئی شخص گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یا تو اسے قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسے موت تک کا سامنا کرنا پڑے. اور قید خانوں کے حالات تو اتنے برے ہیں کہ وہاں پر بیسک نیڈز بھی مہیا نہیں کی جاتی. نارتھ کوریا کے انٹرنیشنل ریلیشنز ماضی میں بھی اور آج بھی بہت خراب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا اپنے ایٹامک پروگرامز کی وجہ سے ہمیشہ ہی لائم لائٹ میں تو رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان پابندیوں کی وجہ سے اس کی پبلک سفر کرتی ہے اور اتنا سفر کرتی ہے کہ وہ باقی دنیا سے بہت زیادہ پیچھے رہ چکے ہیں. In this vehicle, a North Korean soldier is running towards South Korea after getting upset with Kim Jong, and as soon as the other North Korean guards came to know about this, they started chasing him. But suddenly, before the border, the soldier's jeep got stuck in a ditch, after which he started running on foot. But by then, the North Korean guards reached there and started firing indiscriminately. Due to this, the soldier got hit by 5 bullets, but he somehow crossed the border. However, due to being injured, he fainted there. After this,
the South Korean soldiers rescued him at night and took him to their country, and in this way, Chong Sung became free from Kim Jong's captivity. For more such videos, subscribe to enlighten you. नॉर्थ कोरिया की आवाम ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। काफ़ी दफ़ा उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाकर गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हुए कभी तो तिजारत करने की कोशिश की और बहुत से लोगों ने तो मुल्क से भागकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश की। अब हम आपको वो वीडियोस दिखाएंगे जिसमें नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोग अपने बयानात के अंदर कैसे बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की पाबंदियां उनके लिए कितनी मुश्किल थी और अब वो कैसी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Allah Hafiz. This woman escaped North Korea. She's the most wanted woman in the country, and Kim Jong-un's government is trying to find her and capture her. But why? Why is North Korea so afraid of her? This is Yeonmi Park. Growing up in North Korea, Yeonmi saw a lot of terrible things. Abandoned babies, malnourished kids, and people crying out for help. This is not a place where you can have a family or live a normal life. So she decided to escape. At age 13, she and her mom took a chance and escaped through the Yalu River to China. And she finally could start a new life in South Korea. Then she started spreading awareness about what life is really about in North Korea. North Korea is indescribable. No humans deserve to be oppressed just because of their birthplace. Now her government is trying to find her and discredit her, but she keeps going. She's determined to share the truth with the world. If you're watching this video, you have freedom, at least some of it. So don't take it for granted. Because there are people out there risking their lives, leaving their families behind, to try to know what it feels like to be free.